جب عباس نے فراز سے ہٹایا، پہلی بار خیام حسینی جو مکتب میں لکھے گئے، جب عباس نے خیام کو فراز سے ہٹایا، دوسرے خیام حسینی جب شب اشور ہر ماں کی قربانی تیار کر، یہی وہ خیمات تھے جن کے پچھلی طرف عباس پہنا دینا تھا، اگلی جانب سے حسین گزرے، ہر ایک خیمے سے ایک ایک بیوی کی آواز آ رہی تھی، کوئی بیوی اپنے سامنے 18 سال کا بیٹا لے کے بیٹھی تھی، لوگوں کے کبھی اکبر میری بڑی حسرت تھی، میں تیرے سر پہ سجدے ہوئے چہرے دیکھتی، لیکن اکبر کل میدان کربلا میں بعد میں قربان ہو جانا۔ حسین اگلے خیمے میں گئے تو ایک ماں کی آواز آئی، قاسم آج میرا بابا حسین ہوگا، تجھے گھوڑے پہ چلنے کا طریقہ بتاتا، تجھے تلوار اٹھانے کا طریقہ بتاتا، قاسم میرا باپ بھی میں ہوں، تیری ماں بھی میں ہوں، کل پتھر میں ایسے لڑنا زمانہ یہ نہ سمجھے کہ حسن کا یتیم ایسے لڑنے کے طریقے نہیں آتے تھے، تیرے باپ نے تلوار نہ اٹھانے کی تہمت لگائی تھی، قاسم ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر اماں تیری عزت کی قسم ہے ہر ایک کی لاش آئے گی، میری لاش بھی خیمے میں آئے گی۔ حسین اگلے خیمے میں چلے گئے، اگلے خیمے میں ایک ایسی ماں ہے جس کے سامنے سے بیٹے کی آواز نہیں آ رہی، اکیلی ماں بول بول کے کہہ رہی تھی، کاش اصغر تو جوان ہوتا، کاش تجھے تلوار اٹھانے کا طریقہ آتا، کل میں بھی زینب کے بھائی سے تجھے قربان کر دیتی۔ حسین روتے ہوئے اگلے خیمے میں جانے لگے، ایک بی بی خالی گود بیٹھی ہوئی تھی، رو کے کہتی، میرے اللہ میرا بیٹی بیٹا ہوتا، میں حسین کا صدقہ کر دیتی، میں علی کی کلثوم بیٹی، رو کے کہہ رہی ہوں کہ کون سی قربانی بھیجو۔ حسین کے خیمے کا پردہ اٹھایا، رو میرا تو نہ رو، حسین تیرے حصے کا بیٹا۔ ایک ایک خیمے میں حسین رہے، ایک ایک خیمے کے باہر سے حسین کو لگتے گئے، اصحاب کے خیموں سے قرآن کی آوازیں، علی کی بیٹیوں کے خیموں سے تسبیح کی آوازیں، علی اکبر اور عباس اکٹھے پہرا دے رہے تھے۔ سرکار برفضل عباس کے بعد اکبر کا سب سے پہلے مقتل میں میں جاؤں، اکبر رو کہتا، نا چاچا بازی جو میرے باپ کی کمر رکھو، تیرے جانے سے میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، صبح میں جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، عباس رو کہتے، نا اکبر تو نہ جانا، تو میرے حسین مولا کی آنکھوں کا نور ہے، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اکبر کہتے تو نہ جانا، بازی کہتے تو نہ جانا، یعنی ایک 13 سال کا یتیم ماں کے خیمے سے دوڑ کے باہر آیا، لوگ کہتے نہ تو جا نہ تو جا، تیرے جانے سے کمر ٹوٹتی ہے، تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جاتا، مجھے سب سے پہلے جانے دینا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ حسین کی آواز قاسم تیرے جانے سے میرے دل نقصان ہوتے ہیں، ایک میرے حسن کی تصویر اجڑتی ہے، ایک میری بیٹی کا نصیب اجڑتا ہے۔ آج ہی خیمات میں ہم بیٹھے ہیں حجرہ قاسم کے ساتھ میں، یہ ہے 13 سال کی یتیم کا حجرہ جس کی ماں ساری رات بیٹھ کے کہتی رہی ہے، قاسم میدان میں ایسے لڑنا کہ دنیا کو حسن کے لڑنے کا انداز آ رہا ہے۔ یہ تھی شب اشور کے خیموں کی آواز ہے۔ 3 باتیں کیے تھے میں نے، پہلے قیام جب خدا سے ہوتے، دوسرے قیام جب شب اشور ہر ماں نے قربانی کیا، لیکن جس شب میں ہم بیٹھتے ہیں شام غریباں، یہ وہ شام تھی جب مائیں تھیں لیکن بیٹے نہیں تھے، جب مائیں خیموں میں تھی لیکن بیٹے نہیں تھے۔ خیام میں شام غریباں کو کوشش کی ہے، علماء نے مقتل کی سردار سے لکھا ہے کہ محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ ہم پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں شام غریباں پڑھیں یا علی کی بیٹی کا اجڑنا پڑے یا میں بعد میں
قیام حسینی کا پہلا دے رہی تھی علی کی بیٹی یا علی کی شہزادی جناب رقیہ قریب آئی، رو کے کبھی شہزادی سارے یتیم مل گئے، میری بیٹی نے مل گئی، جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے وہ جو لگا بن کر کے سنے گا، جس کے گھر میں بیٹی ہے کس بیوی نے آواز دی وہ جو لاہور میں جس کی خبر علی کی شہزادی رقیہ جناب مسلم کی ذات رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی علی کا ہر کوئی مل گیا، مسلم کی بیٹی بھی مل گئی، بی بی اچھے سے رو خیمے کی چور اٹھائی، رو کبھی چل کر سو مسلم کی بیٹی کو ڈھونڈے، آسان تھا علی کی بیٹی کا یوم اکبر جانا، چلے ہو خیمے کی چور اٹھا کے غازی کی آواز جیسی بہن مقبرہ حسینی میں گئی، حسین کی ناز کا قریبہ کبھی حسین مسلم کی بیٹی کو بھی دیکھی، آواز ہے میری ناز میں سکینہ آئی تھی لیکن مسلم کی عاطفہ نہیں آئی، روتی روتی علی کی بیٹی چلتی چلتی فرات کے کنارے پہ چلی گئی، رو کے کبھی ہے غازی لیکن مسلم کی بیٹی کو نہیں دیکھی، عباس کی طرح عباس کی لاش طرف گئی، آواز ہے بیٹی کی اجازت نہ پہلے دینے پڑتے نہ بیٹی ڈھونڈنے پڑتی، جو سوال میں تھے مجھے جملہ معاف کر دینا، ابھی علی کی بیٹی چاندنی رات میں آل محمد کے یتیموں کو تلاش کرنے کے بعد مسلم کی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی، یا بی بی کلثوم کی آواز آ رہی ہے آلیہ ایک بار مشرق نیچے کا بی بی کے مشرق نیچے کیا، مجھے صحیح جملہ معاف کر دینا، مسلم کی بیٹی کا لاشا اس کی روایت ہے، وہ کہتا ہے شام غریبہ خیام کو ایک ہی بار آ گیا، وہ کہتا ہے میں مقتل دکھ رہا تھا یا میں دیکھ رہا تھا ایک بی بی خیمے سے نکلی ہے، اس کے پاس ایک گٹھری ہے، وہ گٹھری کو ایسے سینے سے لگا رہے میرے آس پاس کو نکائے دے رہے تھے پسینے کی نا حبیب کہتا میں ذکر کر کے آپ نے ضرور عورتوں کو ذکر کر ہوتی ہے وہ تین دن میں مسلمہ کے بیٹھی ہے، حبیب نے مسلم کہتا اس شہزادی کا درا ہوا چہرہ ایک سپاہی نے دیکھ لیا، وہ سپاہی اس بیوی کی طرف چلا ہوا، بیوی جلدی سے دوڑی، کبھی ملتی تھی کبھی اڑتی تھی، آخر بار حبیب کہتا میں اس بیوی کی آواز سنی، لوگوں کے کہیں میرے قریب نانا میں حسین کا حرم ہوں، میرے قریب نانا میں حسین کی بات چاہوں، اتنا کہہ رہا ہے سپاہی کے کہتا میں قریب نہیں آتا یا کتنی دور ہے، بیوی نے کتنی دور ہے کہ حبیب کہتا میں نے پیلا چھوڑ دیا، میں دوڑ گیا سپاہی نے کتنی کھولی دو چھوٹے چھوٹے گردن دیوار کو سکھا میں نے سنا کہ ایک سے میں نے سنا کہ یہ بچا کے رکھے جو آپ نے مدینے میں اکبر مسئلہ کا انتظار کر رہی ہے، میں نے پہلے کہا جو میں چھپا کے پڑھوں گا مقدم آل محمد کے زیور سے نظامیوں کو پہنانے کے اگلے جملے پہ دعائیں کہیں نہ کہیں میرا مقدم جو رسی یاسین کے ہاتھ میں تھی وہ کوثر کے گلے میں تھی، اس سے زیادہ اور بہت نہیں کر سکتا، جو رسی سورہ یاسین کے ہاتھ میں تھی وہ سورہ کوثر کے گلے میں تھی، اگر نہیں سمجھے تو جو اور ساتھ کرو یاسین کا مسیحی کر دی کوثر کے پہلے زمین سے ہو جائے روکے ہوئے مطلب چھپا میرے گلے کرسی اندر کر گئی، سادات و سادات مرتب آل محمد کے زیور بھائیوں کی لاش کے قریب سے گزرنا نہیں تھا، انہوں نے جان کو گزرنا، میں اشارہ کروں گا میں کہنے سید ہاتھ ایسے نہیں تھے، ایسے کرتے گردن کے پیچھے ہاتھ بن بلانے اونٹ مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے اونٹ کی سواری، مشکل ہے مرد کے لیے اونٹ کا، عورت پھر ہاتھ بھی بند پھر بد بھی ایسے نہ ایسے علی کی بیٹی اونٹ میں سوار
حسین کی خوشبو آپ کے کچھ چادر کا سب بھول آج یہ کون نکل حسین 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 میں جا رہا ہوں دروازہ چھوڑ کے حسین میں واپس نہیں ہوں حسین ایک بار لاشوں کے ڈھیر سے بھائی کی لاش کو ڈھونڈ رہی تھی ماتم میں لاش نظر تیر ٹوٹی تلوار پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز علیہ حسین یہاں ہے اتنا آواز بھائی کی کانوں پہ آئی ہے کانوں پہ آواز آنا علی کی بیٹی نے اٹھ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا بی بی کو ایسے طریقے سے پیچھے بڑے بڑے چلی کیسے ایسے آئی کیسے ہر بھائی کی آواز حسین حسین مجھے میرا چہرہ نظر علی کی بیٹی ہے کون حسین علی کی بیٹی کے پاس حسین کی لاش آئی تو بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا حسین حسین تیرا سر کہاں ہے کہتی ہی لبوں سے علی میرے سر کا نبوس مجھے بتا ہے حسین تیرے اترنے کے بعد قاتلوں نے مجھ سے بدلے بس بھائی کی لاش میں بیٹھی میری آقا تعالی مجھے جرت دے کر جو پڑھ سکوں دل تھا میں چھوڑ نہیں بلا لیکن پڑھ سکوں بھائی کی لاش میں بیٹھی بال سے آتے اٹھی سر کے پاس اللہ درگاہ ملاب کرے کی اجازت سمجھا کہ صاحب کا وہ کہتے اٹھی نہیں اٹھائی کسی بہن کو اللہ یہ وقت نہ دے اسے بھائی کی لاش میں رونے نہ دیا جائے اٹھی نہیں آخری جملے پڑھ رہا اٹھی نہیں اٹھائی اونٹوں پہ سوار ہو گئی کربلا چھوڑتے ہوئے بیوی کی بات ہے حسین بچا رہے حسین میں دوبارہ کربلا حسین میں بات کرتی میں تیرا دین بچا حسین باپ نے دو چیزیں چھوڑی تھی ایک سجدہ ایک خطبہ تو نے اثر کے وقت سجدہ قبول کر دیا خطبہ جانے آخری 2 منٹ پر بی بی نے بھائی کا سلام کیا سلام کرتے جو بی بی نے آخری جو اللہ کہا وہ روک اس کو لوگ کہتے حسین میں جاتے ہوں لیکن حسین ایک بات تجھے کرنا پڑے گا میں نے 70 قدم پہ تیرا قتل دیکھا حسین میں نے 13 ضربی زینبیہ پہ کڑی ہوتی دیکھی میں نے 70 قدم پہ تیرا قتل دیکھا حسین مجھے تنہا نہ چھوڑنا حسین شام تک میرے ساتھ حسین آنکھیں کھول کے قدم قدم میں بہن کا قتل دے حسین تو ایک بار قتل ہوا بہن کئی بار قتل ہوا یہاں میں جملہ پڑھ رہا ہوں جب یکم شعبان میری شہزادی مولا امیر المومنین کے گھر آئی تھی تو کتابیں کہتی ہیں علی کی بیٹی دنیا میں ظہور ہو گیا شہزادی کا تو بیوی نے آنکھیں نہیں کھلی صاحب کتاب لکھتے جب علی کی بیٹی کی آنکھیں نہیں کھلی تو جناب سیدہ ہاتھوں کو لے کے بیٹھی رسول کے پاس یا رسول اللہ بیٹی دنیا میں آئی آنکھیں مثال کے بعد میں شہزادی زینب کو ہاتھوں کو لے کے علی کی بیٹی تیرا نام رسول آنکھیں کھول بیوی کی آنکھیں بند مولا علی بن گیا شیطانی زہرا کی باتیں بیٹی دنیا میں آئی آنکھیں نہیں کھول امیر المومنین کا دل زینت ہے جو ہاتھوں کو لے کے اب جملہ پڑھوں گا جو سمجھ یہ بات ہے وہ سب ضرور کریں گے علی نے ہاتھوں میں لے کے بیٹی کی کلائیاں چھوڑی چھوڑ کے زینب آنکھیں کھول میں علی آنکھیں بیٹی کی بند حسن بابا میرے ہاتھوں میں حسن نے گوشی میں سکتا ہے جیسے کاری کو آنسو پر گھر کے بول میں جاتے کہہ رہے زینب میں زیادہ دن زندہ بھی رہتا ہوں میرے کہنے پہ آنکھیں کھول شہزادی نے مٹھیاں بند کی آنکھیں نہیں کھولے رسول ہو رہے امیر المومنین ہو شہزادی فاطمہ رو رہی اصل مولا رو رہے
یا کربلا کا غریب ہے اور حسین کو جھوٹا کہا ہے تو حسین لوگ کہتے ہیں آج سرداروں کے گھر سے ہونے کی آواز جناب زہرا کو کہتی ہیں حسین بہن دنیا میں آئی آنکھیں بھی کھول رہی ہر کوئی ملا رہے آنکھیں بھی کھول رہی حسن کے ہاتھوں سے یوں آ لیا تو ہاتھوں میں لوگ یہ کہتے ہیں امیروں کو کیا بتا دے غریب حسین میرے مالک میرے خالق رسول کی عزت اس میں تجھے قیام کی عزت کا واسطہ تجھے قیام کا تقدس کا واسطہ تجھے غریب کی بیٹیوں کی عزت کا واسطہ تجھے حسین کی آخری سجدے کا واسطہ تجھے علی کی بیٹی کی شام غریبہ پڑھی ہوئی نماز کا واسطہ تجھے میرے مالک جتنی بھی مشکل سے مشکل دعائیں ہیں بیماری کی ہے رزق کی ہے روزگار کی ہے اولاد کی ہے وہ دل میں رکھیے گا میں چند واسطے بات رہا ہوں کہ وہ واسطے کبھی بھی نہیں ہوتے میرے مالک مجھے مولا حسین کی آخری سجدے کا واسطہ تجھے مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ تجھے شہزادہ ابی اکبر کے چلنی جگر کا واسطہ تجھے مولا علی اصغر کے خوش گلے کا واسطہ تجھے جناب قاسم کی کٹی ہوئی ناش کا واسطہ تجھے جناب مولا محمد کے بکھرے ہوئے جنازوں کا واسطہ تجھے علی اکبر کی پہلی اذان کا واسطہ تجھے زینب کی شام غریبہ نماز کا واسطہ میرے مالک تجھے چلے ہوئے خیموں کا واسطہ تجھے زخمی رخساروں کا واسطہ تجھے بڑے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ تجھے خون بہتے ہوئے کانوں کا واسطہ تجھے زخمی رخساروں کا واسطہ میرے مالک تجھے زخمی کمر کا واسطہ تجھے سید الساجدین کے پہلے سفر کا واسطہ میرے مالک جو دعائیں پسند امیدیں آسے میں لے کے آئے میرے مالک اس دربار سے کوئی بھی خالی واپس ہو جائے تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما میرے مالک جن مرحومین کو ہم یاد کر رہے ہیں آپ کے جتنی مرحومین ہیں شہداء جتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں میرے مالک تمام مجوار معصومین میں جگہ فرمائے سب سے بڑی دعا ہے میرے مالک ہمیں آخری سانس کو حسین میں نصیب فرمانا ہمیں مولا امیر المومنین کی ولایت نصیب فرمانا ہمیں شہداء کے طرفداروں میں شمار فرمانا میرے مالک ہمیں وہ سانس نہ جس سانس میں ان سے وفا ہو میرے مالک ہمیں آخری سانس تک مولا امام حسین کے غداری احسن انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما اس ملک میں جتنے مولا حسین کی پناہ میں ہیں میرے مالک نے ہمیشہ حسین مولا کی پناہ میں رکھنا جتنے صفی اللہ کی نظر میں ہیں ان صفی اللہ کی نظر رکھنا جو سفر میں ہیں ان سفر کی خبر فرمانا جو اس نبی میں آپ کے لیے ترس رہے ہیں ان کے لیے اسباب مہیا کرنا جن کے پاس اسباب ہے ان عشق عطا فرمانا جن کے پاس عشق ہے انہیں آرزو تقویل کے لیے اسباب مہیا عطا فرمانا میرے مالک ہمارا خود سا بنا کے اللہ کی بات مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں سرکار ولی اللہ سے شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس کو سے کو شہداء کربلا امام زمانہ چمکہ حسین کی بارگاہ میں قبول و منظور
قبول فرما، باقی مسئلہ جتنے بھی معافی مہربانی کی مددار کی حفاظت فرما، انہیں پوری نظر پوری خبر سے شریعت کے شر سے حاصل سے محفوظ محفوظ فرما، ان کی اہل خانہ کو بڑا میں عافیت عطا فرما، ربنا تقبل منا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ جتنے بھی مومنین ہیں اسے دستہ گزارش ہے کہ لنگر میں آ جائے، مشاہد اسلام کا اہتمام حسین